السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تو اس کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ کہانی کا نام ہے رنگ ریز میرے، مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر، قسط نمبر 10۔ ڈاکٹر نے مائرہ کو اعصابی سکون کا انجیکشن لگایا اور کچھ میڈیسن دی۔ کئی گھنٹے اس نے پرسکون نیند میں گزارے تھے۔ صبح تک رابعہ بیگم اس کے سرہانے سے ہلی بھی نہ تھی۔ رابعہ بیگم نے ملامت کا شکار ہوتے ہوئے جھک کر اس کی زرد پڑتی پیشانی چوم لی۔ مائرہ نے آنکھیں کھول کر اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ لمحہ بھر کے بعد اس کی آنکھ کے کونے سے پانی ٹپکنے لگا۔ آئی ایم سوری مما۔ نہ میرا بچہ، معافی تو مجھے مانگنی ہے، تمہاری ذہنی حالت کا بھی احساس نہیں کیا میں نے۔ اچھا اب یہ سارے قصے پیچھے چھوڑ دو اور زندگی کا نیا باب شروع کرو، پاپا نے نرمی سے دونوں کو صلاح دی تھی۔ مائرہ نے جلدی آنکھیں موند لیں، مگر اسی دوپہر جب رابعہ بیگم نے ملازمہ کے ہاتھ مائرہ کے لیے سوپ بھیجا اور خود ظہر پڑھنے کے لیے وضو کر رہی تھی، تب ملازمہ کی ہذیانی چیخیں سن کر ان کا دل ڈوب گیا۔ وہ برافروختہ سی واش روم سے نکل کر بھاگیں۔ مائرہ کے کمرے تک پہنچنے تک وہ بے دم ہو چکی تھی۔ مائرہ کو بستر پہ خون میں لت پت بے سدھ پڑے دیکھ کر وہ بے دم سی ہو کر زمین پہ گر گئی۔ اس نے فجر کا آخری سلام پھیرا تو اس کی روح تک تھرا گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ اچھی طرح لاک کر کے پھر نماز پڑھنا شروع کی تھی، لیکن نماز ختم کرنے تک نہ صرف دروازے کا لاک کھل چکا تھا بلکہ پال کو خاموشی سے ایک طرف کھڑے دیکھ کر کیتھی کی روح جسم سے گویا پرواز کر گئی۔ ڈیڈ! اس کے لب کپ کپائے۔ پال نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ کیتھی کے منہ پر دے مارا۔ اس نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتے ہوئے محسوس کیا۔ شاید اس کی زبان دانتوں تلے آ کر کٹ گئی تھی یا گال کا گوشت اندر سے پھٹ گیا تھا۔ کیتھی کے منہ سے بے اختیار چیخ برآمد ہوئی، مگر اس پہ زندگی میں پہلی بار ہاتھ اٹھانے والا پال رکا نہیں تھا۔ ویسے ہی دو تھپڑ کیتھی کو رسید کرنے کے بعد وہ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ شور کی آواز سن کر ڈورس اور چھٹی پہ آیا ڈینیل بھی گھبرا کر کمروں سے نکل آئے تھے۔ ڈیڈ! دم بخود سا ڈینی کیتھی کو باپ کے شکنجے میں پھڑپڑاتے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا کے اسے چھڑا سکے۔ دور رہو اس سے، ناپاک ہے یہ، مسلمانوں کی عبادت کر رہی تھی چھپ کر۔ پال گھرایا تو ڈینی وہیں تھم گیا۔ اس نے پہلی بار غور کیا کہ کیتھی پورے بازوؤں والے مکمل لباس اور سر کے بالوں کو اسکارف سے لپیٹے ہوئے تھی، بالکل اپنی مسلم دوستوں کی طرح۔ ڈینیل کا دل ڈوب سا گیا۔ پال نے کیتھی کو گھسیٹ کر زمین پر پھینکا تھا۔ مجھے مارک نے بتایا تو یقین نہیں کیا میں نے اس کی بات پر، پال اونچی آواز میں کہتے ہوئے رو پڑا۔ کیتھی اس کی بہت پیاری بیٹی تھی، وہ بیٹی جسے کبھی وہ خامخواہ ڈانٹتا تک نہیں تھا اور آج اسے تھپڑوں سے مارنا پڑا۔ وہ بیٹی جو کمیونٹی میں ان کی ذلت کا باعث بننے والی تھی۔ اسے یوں ہی شوق ہے اپنے مسلمان دوستوں کے مذہب کو جاننے اور اس کی پریکٹس کرنے کا، جیسے ہم دوسرے کئی مذاہب کو جسٹ فار فن پریکٹس کرتے ہیں کبھی کبھار۔ ڈینیل کو بہن کے الفاظ پر پورے یقین تھا۔ یہی تو کہا تھا کیتھی نے اس سے جب ڈینی کو اس کے کمرے سے قرآن پاک کا نسخہ ملا تھا۔ تم بتاؤ کیتھی، تم ہمارے مذہب پر ہو نا؟ تم نے ہمارے منہ پہ ذلت کا نشان تو نہیں ڈال دیا؟ ڈورس اڑی رنگت کے ساتھ بے ربط انداز میں پوچھتی زمین پہ ساکت پڑی کیتھی کی طرف بڑھی تو اس نے تمام تر خوف کو پسے پشت ڈال کر سر بلند کیا اور صاف الفاظ میں بولی، کیتھی نہیں آمنہ، یہ میرا مسلمان ہونے کے بعد کا نام ہے موم۔ اس چھوٹے سے فلیٹ کی چھت گویا ان تینوں نفوس کے سروں پہ آن گری تھی۔ وہ مسلسل 3 روز سے کیفے جا رہا تھا لیکن کیتھی کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ ملو گے تو ایک سرپرائز دوں گی۔ وہ دوستوں کے ساتھ ایک ہفتہ کے لیے تفریحی ٹور پر گیا ہوا تھا جب اسے کال کر کے کیتھی نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، یہ صحیح سرپرائز ہے، گم ہی ہو گئی ہو بلکہ چھپ ہی گئی ہو۔ زیاد نے بڑبڑاتے ہوئے کافی کے پیسے بل کے ساتھ رکھتے ہوئے سیاہ فام ویٹرس کو اشارے سے بلایا اور اس سے کیتھی کے بارے میں استفسار کیا۔ آئی ڈونٹ نو، وہ بنا بتائے غائب ہے، 4 دن ہو گئے۔ ویٹرس نے لا علمی کا اظہار کیا تو زیاد پریشانی کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر سیدھا کیتھی کے فلیٹ پہ گیا۔
لفٹ رکتے ہی وہ باہر نکلا اور کیتھی کے فلیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ سوچتے ہوئے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ 2 بار بیل بجانے کے بعد وہ انتظار میں تھا جب کھٹاک سے دروازے کا لاک کھلا اور کسی اجنبی عورت نے دروازے کا چین لاک کھولے بنا ادھ کھلے دروازے سے ہی جھانکا۔ کس سے ملنا ہے؟ کیتھی سے۔ سیاد کنفیوز ہوا۔ یہ عورت کیتھی کی ماں تو ہرگز نہ تھی۔ یہاں کوئی کیتھی نہیں رہتی، ہم پرسوں شفٹ ہوئے ہیں یہاں، اس عورت نے بتایا تو وہ سن رہ گیا۔ یہ فلیٹ کس نے بیچا ہے آپ کو؟ ہم نے تو ایجنسی کے ذریعے خریدا ہے، براہ راست مالک مکان سے نہیں۔ سیاد کے پوچھنے پر اس عورت نے بتایا۔ کائنڈلی آپ مجھے اس ایجنسی کا ایڈریس یا فون نمبر دے سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے انہیں علم ہو کہ ڈینیل کی فیملی کہاں شفٹ ہوئی ہے فلیٹ بیچ کر۔ سیاد نے التجائیہ انداز اپنایا تو اس عورت کو شاید اس کی شکل پر ترس آ گیا۔ اس نے اندر سے ایک وزٹنگ کارڈ لا کر زیاد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو، اور ہاں یاد رکھو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ یہ آئندہ نہ آنے اور ڈسٹرب نہ کرنے کا اشارہ تھا۔ زیاد سر ہلا کر کارڈ تھامے اس کا شکریہ ادا کرتا واپس ہو لیا۔ میرا اعتماد قائم رکھنے کے لیے تھینکس۔ میرب کو بستر پر لٹاتے ہوئے وہ حریم کی طرف پلٹا۔ حریم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ سچ بتاؤں تو سب کو تسلی دیتے ہوئے، تمہاری طرف سے مطمئن کرتے ہوئے، میں خود اندر سے کہیں نہ کہیں بے اطمینانی کی کیفیت میں تھا۔ دل کو ایک دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں میرو کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ دانستہ نہ صحیح، نہ دانستہ ہی صحیح، چوٹ تو بچوں کو ویسے بھی لگ جاتی ہے نا کبھی کبھار۔ وہ مدھم لہجے میں سچائی سے کہہ رہا تھا۔ حریم کو دکھ سا ہوا، لیکن جو کچھ میرب کے ساتھ ہو چکا تھا اسے یاد کرتی تو وہ حق پہ لگنے لگتا تھا۔ میرو نے بہت انجوائے کیا ہے وہاں، طوبا کے ساتھ تو اتنا کھیلی ہے کہ بس پھر تھک کر ہی سوئی۔ ان لوگوں کو بتایا ہے تو نے میرب کے متعلق؟ ابھی تو صرف یہی بتایا ہے کہ یہ میرے شوہر کی بیٹی ہے۔ حریم اطمینان سے بولی تو وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا پھر یہ کہ اماں کو دکھ ہوا کہ میرا شوہر شادی شدہ ہے۔ حریم نے مسکراہٹ دبائی اور مزید بولی، مگر میں نے انہیں یاد دلایا کہ تمام ہی شوہر شادی شدہ ہوتے ہیں اماں۔ حریم کے انداز پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا، اور اس روز پہلی بار حریم کو احساس ہوا کہ اس کا شوہر ایک ہینڈسم آدمی ہے اور ہنستے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں چینج کر لوں، نیند آ رہی ہے مجھے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھی، مگر اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں پا کر وہیں ساکت رہ گئی۔ بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا۔ جو بھاگتے بھاگتے تھک جائیں وہ سائے رک بھی سکتے ہیں۔ چلو توڑو قسم، اقرار کرو، ہم دونوں جھک بھی سکتے ہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اسے سنسناہٹوں میں دھکیل گیا۔ بچی تو نہ تھی کہ اس حد درجہ التفات کا مطلب نہ سمجھتی۔ میں کپڑے چینج کر لوں؟ ان میں بھی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اسے ہلکے سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ میرے خیال میں ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا میرب اتنی ہی زیادہ محفوظ ہوگی۔ حریم نے اس کی بات کو گہرائی سے سمجھتے ہوئے قدرے خفگی سے جواب دیا۔ میرب ہمارے محض کاغذی رشتے کے دوران بھی بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہی ہے۔ ہاں، بڑی سمجھدار ہے ہماری مسز، پوری بات سمجھ گئی فوراً۔ وہ چمکتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ محظوظ کن انداز میں کہتا حریم کو کنفیوز کر گیا۔ اس کی ہتھیلیاں پسیجنے لگیں۔ حریم کا ایک ہاتھ ابھی تک اس کی مضبوط ہاتھ کی حال دل بیان کرتی ہتھیلی میں مقید تھا۔ اسی وقت کسی نے زوردار آواز میں ان کے کمرے کا دروازہ مانو دھڑدھڑا ہی دیا۔ وہ دونوں ہی چونک اٹھے۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر دروازہ ان لاک کیا تو نزہت بیگم کو سامنے بکھری ہوئی حالت میں پا کر گنگ رہ گیا۔ بھابھی کا فون تھا، مائرہ کی طبیعت سخت خراب ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو ڈراپ کیا تھا میں نے اسے، آپ حوصلہ کر لیں، ہوا کیا ہے؟ وہ ان کے شانے پہ بازو پھیلاتے ہوئے ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ حریم ابھی تک وہیں کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایجنسی سے بھی اسے کیتھی کی فیملی کے بارے میں کوئی خاطر خواہ اطلاع نہ مل سکی۔ وہ فوری طور پہ اس کی دوست عائشہ سے ملا، مگر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ زیاد سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہ تھی کہ وہ نظر انداز کر دیتا۔ کیتھی کا بنا بتائے فیملی سمیت روپوش ہو جانا کم از کم اس کا سرپرائز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے والی تھی، کیا خبر اس کے گھر والوں کو علم ہو گیا ہو۔
ڈینیل نے بھی تو اس کے پاس قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ لیا تھا۔ تب تو بات دب گئی تھی، اب شاید وہ سب کی نظروں میں آ گئی ہو۔ او کیتھ، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ وہ جیسے ایک دم سے تنہا رہ گیا تھا، کسی اندھیری غار میں جہاں صرف وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ہی مار سکتا تھا۔ پولیس کی مدد بھی اسی صورت میں لے سکتا تھا جب اکیلی کیتھی غائب ہوئی ہوتی۔ یہاں وہ لوگ باقاعدہ فلیٹ کو اپنی مرضی سے اونے پونے بیچ کر روپوش ہوئے تھے، تو وہ کس پہ شک ظاہر کرتا؟ زیاد بے بس تھا۔ شدید ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار تھی وہ۔ ابھی ڈاکٹر انجیکشن لگا کر گئی ہے، اب سو رہی ہے۔ اس نے نزہت بیگم کے بارہا کہنے پر مائرہ کا حال پوچھنے کے لیے کال کی تو رابعہ بیگم نے اس کے ساتھ بھی سرد مہری سے بات کی۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، رول گئی میری بھتیجی۔ نزہت بیگم فون بند ہوتے ہی رونے لگیں تو وہ زچ ہوا۔ میں تو اسے بالکل صحیح سلامت چھوڑ کے آیا تھا۔ ہنستے چہروں کو کوئی دکھ نہیں ہوتا کیا؟ اس کا پروپوزل آیا ہوا تھا گھر پہ، اسی وجہ سے سٹریس لیا ہے مائرہ نے۔ وہ تمہارے علاوہ کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ چیخیں تو سیڑھیوں کے پاس کھڑی حریم کا رنگ اڑ گیا۔ اسے تو اب پھر بے وقوفی ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر زندگی آگے بڑھنے کا موقع دے رہی ہے تو اسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، نہ کہ بستر پہ پڑ جانا چاہیے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، جس تن لاگے وہی تن جانے بیٹا۔ اتنا ہی آسان ہوتا آگے بڑھ جانا تو وہ بھی بڑھ جاتی، کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ لیکن تمہاری بے وفائی لے ڈوبی ہے اسے۔ نزہت بیگم کا اپنا ہی رونا تھا۔ حریم 2 قدم پیچھے ہٹی۔ فار گاڈ سیک مما، وہ چڑ گیا، آپ تیروں کا رخ خامخواہ ہی میری طرف کر رہی ہیں۔ نزہت بیگم خاموشی سے ٹیشو پیپر کے ساتھ آنکھیں صاف کرتی رہیں تو اس نے چند لمحے خود پر قابو پانے میں صرف کرنے کے بعد آگے بڑھ کر ماں کو بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ چلیں اب بس کریں، اپنی بھی طبیعت خراب کر لیں گی آپ۔ صبح ہونے تے میں خود بات کرتا ہوں مائرہ سے۔ انہیں کافی دیر تسلی دینے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو حریم میرب کے بالکل پاس کمفرٹر اوڑے شاید سو رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا پرا گندا ذہن لیے چینج کرنے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حریم نے آنکھوں پر سے بازو ہٹاتے ہوئے سینے سے گہری سانس آزاد کی تھی۔ نہ جانے کتنے روپ بدلنے اور رنگ دکھانے والی تھی۔ وہ اداس سی تھی اور صبح اس کے مائرہ کو فون کرنے سے پہلے ہی خبر آ گئی کہ مائرہ نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ دنگ سا غم سے نڈھال ہوتی نزہت بیگم کو سنبھالنے لگا۔ مما پلیز خود کو سنبھالیں۔ مائرہ کی خودکشی کی خبر سن کر نڈھال سی نزہت بیگم کو صوفے پہ بٹھاتے ہوئے گھبرا کر ان کی ہتھیلیاں اپنے ہاتھوں سے رگڑنے لگا تو وہ اونچی آواز میں رونے لگیں۔ حریم تقریباً دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کا دل پریشان ہوا تھا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ یہ قصوروار ہے سارے قصے میں۔ نڈھال پڑی نزہت بیگم ایک دم زخمی شیرنی کی طرح حریم پہ جھپٹ پڑی، اور یہ اتنا اچانک ہوا کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بھی ان کا تھپڑ حریم کے شانے کو چھو گیا۔ نزہت بیگم کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ وہ شاید اتنے پہ بس نہ کرتی، مگر وہ یکلخت اٹھ کر ان دونوں کے بیچ آ گیا اور ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ کیا کر رہی ہیں مما؟ حریم کا کیا قصور ہے اس سارے معاملے میں؟ پیچھے ہٹ جاؤ، جان سے مار دوں گی میں اسے۔ کھا گئی میری بچی کو۔ ان ٹوٹ پونجیوں نے تو قسم ہی کھا لی ہے ہماری نسل ختم کرنے کی۔ اس سے کہو دفع ہو جائے، مجھے دکھائی نہ دے بس۔ نزہت بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اس نے مڑ کر حریم کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ اہانت سے سرخ پڑتا چہرہ لیے واپس چلی گئی۔ وسیم صاحب افتاؤں خیزاں کمرے سے نکلے۔ مجھے مائرہ کے پاس لے جاؤ، ہائے میرے بھائی کی ایک ہی اولاد، اس کا بھی کوئی سکھ نہیں پایا۔ نزہت بیگم تڑپ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، فوراً چلتے ہیں، بس آپ خود کو سنبھالیں، میں گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں۔ اس نے باپ کو مختصراً مائرہ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ نزہت بیگم کو ان کے حوالے کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ حریم بیڈ کے کنارے ٹکی گود میں ہاتھ رکھے ساکت بیٹھی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر وہ اپنا والٹ، موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر لمحہ بھر کو رکا۔ مائرہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ وہ گہری سانس بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ حریم کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر آ ٹھہرا۔ ایک اور جرم اس کے سر، وہ اب نزہت بیگم کے غصے کی وجہ سمجھی تھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مائرہ کو کچھ ہو گیا تب میرا کیا بنے گا؟ حریم کو سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ وہ خالی ذہن کیفیت میں سوئی ہوئی میرب کو دیکھنے لگی۔
اب جب کہ وہ زندگی کو سیدھی سڑک بنانا چاہ رہی تھی تو اچانک ہی اونچے نیچے ٹیڑھے میڑے راستے سامنے آنے لگے تھے۔ اللہ کا واسطہ ہے نزہت، اب میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، جی لینے دو اسے اپنی زندگی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو رابعہ بیگم انہیں دیکھتے ہی کرلا اٹھی۔ نزہت بیگم اہانت کا شکار ہوئی، لیکن موقع ایسا تھا کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مائرہ کیسی ہے بھائی صاحب؟ وہ چور سی ہو کر بھائی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ابھی انتہائی نگہداشت میں ہے، سرجری ہوئی ہے کلائی کی۔ گاڈ! رابعہ بیگم سے سلام دعا کر کے ماموں جان کی طرف متوجہ ہوتا وہ ششدر رہ گیا۔ کل میرے ساتھ لنچ کیا تھا اس نے، میں نے خود گھر ڈراپ کیا تھا۔ وہ جب آئی تبھی اس کا موڈ خراب تھا۔ رابعہ بیگم تڑپی۔ بائی گاڈ ممانی جان، ہمارے بیچ کوئی ایسا ایشو ڈسکس نہیں ہوا، اور نہ ہی مائرہ کے کسی انداز سے لگا کہ وہ کچھ انتہائی سوچ رہی ہے۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولا، اچھا بس یہ فضول باتیں چھوڑو اور بیٹی کے لیے دعا کرو۔ ماموں جان نے بیوی کو تادیبی لہجے میں کہا تو وہ دوپٹے سے آنکھیں پونچھتی خفگی کے ساتھ بینچ پہ جا بیٹھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اب خطرے کی کوئی بات نہیں، کلائی کی نس کاٹ لی تھی اس نے، بر وقت ہاسپٹل پہنچ گئے، فوری سرجری ہو گئی تو اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی، اسے بھی اور ہمیں بھی، وہ تھکے ہوئے انداز میں بتا رہے تھے۔ نزہت بیگم کی شکایتی نظریں بیٹے کی طرف اٹھی تو وہ ان سے نگاہ چرا کر رہ گیا۔ نزہت بیگم دوپٹہ سر پر لپیٹے دکھی دل کے ساتھ دعاؤں میں مشغول ہو گئیں۔ ان کے بس میں نہیں تھا ورنہ شام سے پہلے جادو کی چھڑی گھما کر سارے حالات ٹھیک کر دیتی۔ شام کو مائرہ کو ہوش آیا تو اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ زرد رنگت اور زندگی کی رمق سے آری چہرہ لیے وہ پرانی شوخ و زندہ دل مائرہ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ نزہت بیگم نے اس کی پیشانی چومی تو ان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میری بچی پھپھو قربان! مائرہ کی آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے۔ مما پلیز، آپ نے مل لیا، اب ذرا مجھے مل لینے دے محترمہ سے، اس نے دونوں کو جذباتی دیکھ کر فوراً ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے نزہت بیگم کو پیچھے کیا اور خود اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیسی ہو؟ زندہ ہوں، اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بری بات ماؤ، تم اتنی بزدل تو کبھی بھی نہیں تھی، یہ تو مشکلوں سے لڑنے والوں کے بجائے راہ فرار اختیار کرنے والوں کا طریقہ ہے، وہ نرمی اور تفکر سے کہہ رہا تھا۔ مائرہ نے آنکھیں موند کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے مزید کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہ ہو۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے ماموں جان کی طرف پلٹ گیا۔ حریم کو کسی پل چین نہیں تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل سے رات گئے گھر واپس آئے تو وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح کمرے میں پھر رہی تھی۔ خیال یہی تھا کہ وہ آئے تو اس سے مائرہ کا حال پوچھے گی، لیکن وہ رات 10:30 بجے گھر آ کر بھی نہ جانے ماں کے ساتھ کون سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا کہ 12:15 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ حریم اسے دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ سلام کرتا کاؤچ پہ بیٹھ کر جوتے اتار کر چپل پہننے لگا، پھر اٹھ کر وارڈروب سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا۔ تھکے ہوئے اعصاب اس وقت ایک طویل شاور اور پرسکون نیند کے متقاضی تھے۔ مائرہ کیسی ہے؟ اسے واش روم کی طرف بڑھتے دیکھ کر حریم رہ نہیں پائی۔ بڑی جلدی خیال آ گیا، وہ رک کر خفیف سے طنز سے بولا تو حریم چکرائی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سارے دن میں ایک بار بھی تم نے زحمت نہیں کی کہ ایک کال کر کے مجھ سے یا ممانی جان سے ہی مائرہ کا حال پوچھ لیتی۔ موت کو چھو کر واپس لوٹی ہے وہ تلخی سے کہتا یقیناً نزہت بیگم کی زبان بول رہا تھا۔ حریم کو الفاظ ختم ہوتے محسوس ہوئے۔ آنٹی کا رویہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، حریم نے صفائی پیش کی۔ ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے، تمہارا فرض تھا کہ تم میرے سیل فون پہ کال کر کے کم از کم ممانی جان سے ہی احوال پوچھ لیتی۔ وہ درستی سے کہہ کر کپڑے لیے واش روم میں چلا گیا۔ حریم دھک سی بیٹھی اس کے انداز پہ غور کرتی رہ گئی۔ میں صبح کال کر لوں گی آپ کی ممانی جان کو۔ وہ شاور لے کر واپس فریش ہو کر نکلا تو حریم کی سوئی وہیں تک اٹکی ہوئی تھی۔ وہ ٹھٹکا، زندگی بہت مشکل چیز ہے حریم، آسان کرنے کا ایک بھی موقع ملے تو اسے ضائع مت کرو۔ اور ہاں، مما کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں تم سے۔ وہ حواس کھو بیٹھی تھی مائرہ کی خودکشی کا سن کر۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر آئینے کے سامنے اپنے بال برش کرنے لگا۔ مجھ سے زیادہ زندگی کی مشکلات اور تکلیف سے کون واقف ہوگا؟ وہ خود اذیتی سے سوچ کر پھیکا سا مسکرائی۔ اب کیسی طبیعت ہے مائرہ کی؟ بر وقت میڈیکل ٹریٹمنٹ مل گیا تو خون ضائع ہونے سے بچ گیا۔ آپریٹ کیا ہے ڈاکٹرز نے کلائی کو، اب ہوش میں ہے۔
کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے اسے۔ اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھا لیا اس نے؟ حریم نے جھجک کر پوچھا۔ اس کا پروپوزل آیا ہوا تھا، اسی کو لے کر شاید اپسٹ ہو گئی تھی۔ وہ تکیہ اٹھا کر اپنی جگہ جھاڑتے ہوئے بولا تو حریم کی دھڑکن سست پڑی۔ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حریم نے شاید پوچھا نہیں، بتایا تھا، مگر اس نے انسنی کر کے لائٹ آف کی اور لیٹ گیا۔ حریم اندھیرے میں اس کی جگہ کو گھورتی رہی۔ سو جاؤ، یہ سوال نامہ صبح بھی حل ہو سکتا ہے، ہاسپٹل بھی جانا ہے مجھے۔ چند لمحوں بعد اندھیرے میں اس کی نیند سے بوجھل آواز گونجی تو وہ گہری سانس بھرتی میرب کے ساتھ دراز ہو گئی۔ اس کے اگلے روز مائرہ ہاسپٹل سے گھر آئی تو وہ مانو وہیں کا ہو گیا۔ کبھی نصرت بیگم کو لے کر جا رہا ہے تو کبھی خود آفس سے سیدھا وہیں، اور رات گئے کھانا کھا کر گھر واپسی۔ حریم کا دل مستقل اوہام نے جکڑا ہوا تھا۔ ایسے کوئی قربتوں کے رشتے نہ تھے کہ مان سے اس کو کٹہرے میں کھینچ لیتی۔ 2 دن سے تقریباً وہ آدھی رات کو گھر آ رہا تھا اور صبح افراتفری میں میرب کے سوتے میں ہی ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل جاتا۔ لیکن آج سرے شام ہی میرب کے پاپا کے نام کی مسلسل ضد کرنے پر حریم نے مجبور ہو کر اس کا نمبر اپنے موبائل سے ملایا، جو پہلی بار تو اٹینڈ نہ ہوا، لیکن دوسری بار کال کرنے پر متعدد رنگز ہونے کے بعد اس نے اٹینڈ کر ہی لیا۔ السلام علیکم، کھنکار کر بات شروع کی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ دوسری طرف سے جوابی سلامتی کے ساتھ فوری سوال آیا، جیسے وہ بہت جلدی میں ہو۔ حریم گڑبڑائی۔ وہ یہ میرو تنگ کر رہی تھی تمہیں یاد کر کے، تو میں نے سوچا۔ حریم نے ہلکے پھلکے انداز میں کال کرنے کی وجہ بتانا شروع کی تو وہ اس کی بات کاٹ کر عجلت میں بولا، آ کر دیکھ لوں گا اسے، ابھی تم مینج کر لو، میں مائرہ کو چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ حریم اندر تک سلگ اٹھی۔ مائرہ کو ہاسپٹل لے جانے والے کئی ہوں گے، لیکن میرو کی ضد پوری کرنے کے لیے صرف تم ہو، بے اختیار ہی تیز لہجے میں کہہ گئی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ حریم کو فی الفور اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، آ کے بات کرتا ہوں، تم میرو کو ذرا بہلا لو۔ کھانا اس کے ساتھ ہی کھانا آ کر۔ حریم دھیمی پڑی۔ اوکے، 8 بجے تک کھانا لگا دینا۔ کال بند ہو گئی تھی۔ حریم نے موبائل آف کر کے بے دلی سے ایک طرف ڈال دیا۔ پاپا نہیں آئے؟ میرب کی رٹ پھر سے شروع ہوئی، جو تحمل سے کال ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ماما نے کہا تھا وہ ابھی کال کر کے پاپا کو بلائیں گی۔ جی جان، حریم نے ساری سوچیں جھٹکتے ہوئے جھک کر میرب کو گود میں لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم ابھی چل کے کھانا لگاتے ہیں، پاپا آئیں گے تو انہیں سرپرائز ملے گا، پھر پاپا اور میرو مل کر کھانا کھائیں گے۔ میرب کو جتنی بھی بات سمجھ میں آئی ہو، وہ حریم کو مسکراتے پرجوش لہجے میں بولتے دیکھ کر ہمیشہ ہی پرجوش ہو جایا کرتی تھی۔ اوکے، حسب عادت میرب نے نعرہ لگایا تو وہ ہنستی ہوئی اسے باہر لے آئی۔ 8 بجے تک اس نے سریا کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد حریم نے اس کی من پسند بریانی کے ساتھ مٹن چانپ روسٹ کی تھی۔ نصرت بیگم ٹھٹکی۔ اتنا اہتمام کس خوشی میں ہوا ہے؟ انہوں نے تیوریاں چڑھا کر سریا کو مخاطب کیا تو رائتے کا ڈونگا اٹھانے کچن میں گئی حریم وہیں رک گئی۔ بی بی بتا رہی تھیں آج چھوٹے صاحب کھانا گھر پہ کھائیں گے۔ سریا کی آواز آئی تو حریم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے بڑا پتہ ہے چھوٹے صاحب کی ٹائمنگ کا۔ نصرت کی پرنخوت آواز نے حریم کی طاقت چھینی۔ میرو بیبی بھی شام سے ہی تنگ کر رہی ہیں اپنے پاپا کو یاد کر کے۔ سب سمجھتی ہوں میں، جاؤ تم کام کرو اپنا۔ ذرا دیر میں وسیم صاحب بھی کھانے کی میز پر پہنچ گئے۔ حریم بھی میرب کو کرسی پر بٹھا کر اس کی فراق پر نیپکن لگانے لگی، پھر اس کے لیے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکالے۔ صاحب بہادر کہاں رہ گئے ہیں؟ کیا آج بھی نہیں آنا اس نے؟ وسیم صاحب نے کلاک پہ نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو حریم کا رواں رواں متوجہ ہو گیا۔ ابھی کال کر کے پوچھتی ہوں، مائرہ کو چیک اپ کے لیے لے جانا تھا اس نے۔ نصرت بیگم اپنا موبائل اٹھا کر کال ملانے لگیں۔ کیسی طبیعت ہے مائرہ کی؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ چلو اللہ کا شکر ہے، وہ خوش ہوئیں۔ دوسری طرف سے یقیناً صحت یابی کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ دیکھا تم ساتھ ہوتے ہو تو مائرہ کو جیسے کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں۔ نصرت بیگم چہکی۔ ہاں میرو یہیں ہے، کھانا کھا رہی ہے۔ تم ذرا دھیان کرنا مائرہ کا، کھانا اپنی نگرانی میں کھلانا۔ رابعہ بھابھی کا تو وہ بالکل بھی کہنا نہیں مانتی۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی اپنا ہی گھر ہے تمہارا، مسکراتے ہوئے کہہ کر انہوں نے بات سمیٹی تھی۔ کب تک آ رہا ہے؟ وسیم صاحب کی استفسار پہ وہ پلیٹ اٹھاتے ہوئے اس میں بریانی ڈالتے ہوئے اطمینان سے بولی۔
وہ کھانا کھا کر ہی آئے گا، رابعہ نے کافی اہتمام کیا ہوا ہے آج کھانے پر۔ مائرہ کیسی ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ آرام سے آئے۔ اس کی موجودگی میں مائرہ خوش رہتی ہے۔ بچپن کا ساتھ جو ہوا۔ انہوں نے بریانی کی پلیٹ وسیم صاحب کے سامنے رکھی اور دوسری پلیٹ میں روسٹڈ چانپ کا پیس اور گرین سیلڈ ڈال کر انہیں سرو کیا۔ پھر خفت سے لب کاٹتی حریم پہ نگاہیں غلط ڈالتے ہوئے اپنے لیے کھانا نکالنے لگیں۔ اتنے شوق سے بنائے گئے کھانے کی چند لقمے حریم نے گویا زہر مار کر کے اس کی بھوک یکلخت ہی ختم ہو گئی تھی۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر اس نے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ارے ابھی یہ چاؤمن تو لیا ہی نہیں تم نے؟ رابعہ بیگم کا رویہ مائرہ کی سنبھلتی حالت دیکھ کر اس سے بدل گیا تھا۔ اسے فوراً ٹوک کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ بس ممانی جان اتنا بہت ہے، میرب کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی۔ میرب یا اس کی نام نہاد ماں؟ مائرہ نے اس کی بات اچکی تو اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ مائرہ، رابعہ بیگم نے تنبیہی انداز میں اسے پکارا۔ مائرہ نے سوپ کا پیالہ پیچھے کیا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر جگہ میں ہی غلط ہوں، اکیلی ہوں اور برباد بھی میں ہی ہوں۔ وہ بات بے بات ایسے ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ کم آن ماؤ، کیا بچپنا ہے یہ؟ تمہاری خاطر ہی تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ جب میرو کی کال آئی تھی اسی وقت نکل جاتا۔ اس نے تحمل سے سمجھایا تو ماں کی آنکھ کے اشارے پہ وہ منہ پھلائے بیٹھ گئی۔ اس نے زبردستی سوپ پلایا اور ابھی اٹھنے کا قصد کر رہا تھا کہ ماموں جان دوستوں کی دعوت سے واپس تشریف لے آئے۔ اسے 1 گھنٹہ مزید بیٹھ کر ملکی سیاست پر سیر حاصل گفتگو کرنی پڑی۔ مائرہ تھک کر سو گئی، تب کہیں جا کر وہ گھر واپس آیا تو سوائے لاؤنج کے ساری ہی لائٹس آف تھیں۔ وہ دل ہی دل میں میرب سے شرمندہ تھا۔ کمرے میں آیا تو حسب توقع لائٹ آف تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر ہلکی لائٹ آن کی تو حریم کی آنکھوں پہ رکھا بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ سوری فار ڈسٹربنگ، وہ دھیمی آواز میں کہتا والٹ کی چین اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ جوتے تبدیل کیے اور حسب عادت نائٹ سوٹ لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ حریم اٹھ بیٹھی۔ میرب کے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی لیکن نیند تھی کہ آ کر نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلا تو حریم کو بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں ہے مسئلہ، وہ اٹھ کر چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے بتاؤ؟ وہ نیم تاریکی میں اس کے تاثرات کا اندازہ لگانے سے قاصر رہا تو نرمی سے بولا۔ اس مسئلے کا نام ہے مائرہ۔ سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے جلتی آنکھوں کے ساتھ وہ بے خوفی سے بولی تو اسے دھچکا لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ تم مجھے شادی کر کے اس گھر میں لائے ہو، شاید تمہیں یاد نہیں، حریم تلخی سے بولی۔ ایک یہی حقیقت تو یاد ہے، وہ بڑبڑایا۔ حریم سن نہیں پائی۔ خائن ہو تم، اپنی فیملی کا وقت دوسروں پر لٹانے والے خائن ہی ہوا کرتے ہیں۔ حریم سلگی تو اس نے بے اختیار خود پہ قابو رکھ کر حریم کا بازو تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ اپنا انداز درست کرو۔ یہاں ہر کسی کا ہی انداز غلط ہے، پھر درستی کا آرڈر صرف میرے لیے ہی کیوں؟ حریم نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مائرہ کس کنڈیشن میں ہے، اسے توجہ کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے تحمل سے حریم کو سمجھانا چاہا۔ اچھا، یعنی خودکشی کی ایک کوشش مجھے بھی کرنا پڑے گی؟ حریم کی آنکھیں غم و غصے سے سلگنے لگیں۔ حد ہی تو ہو گئی تھی۔ زبردستی کی شادی، گھر لا کر لا تعلقی اور اب ناک تلے پھر سے پرانے معاشقے جاری اور ساری تھے۔ وہ کہاں تک برداشت کرتی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ متحیر تھا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے جو اتنی فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ واہ، حریم نے بے آواز تالی بجائی۔ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ بریوو، طنز سے بھرپور پرتعش لہجے میں کہا تو وہ اسے کوہنے سے تھام کر زبردستی ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ لائٹ آن کی تو اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو چندھیا گئیں۔ روشنی میں بات کرو، اندھیرے میں بہادری دکھانے والے عموماً بزدل ہوا کرتے ہیں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ سیاہ زیرک نگاہیں یقیناً روشنی میں حریم کے تاثرات جانچنے کی چاہ میں اس کے چہرے پہ جمی تھیں۔ میں بزدل نہیں ہوں، حریم نے پھنکارتے ہوئے اپنی کوہنی جھٹکے سے چھڑائی۔ میں صرف مجبور اور بے بس ہوں۔ غم و غصے سے اس کی رنگت سرخ اور تنفس بے ترتیب تھا۔ آنکھوں کی سفیدی میں ضبط کا گلابی پن چھلک رہا تھا۔ کیا کرنے میں بے بس ہو؟ مجھے اور میرب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے میں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تم؟ حریم نے نم آنکھوں سے دیکھ کر دانتوں پر دانت جمائے، پھر چٹک کر بولی۔ تم تو میری زندگی میں ہو ہی نہیں، صرف کاغذوں میں ہی لکھے ہوئے ہو کہیں۔
بے بس اور مجبور تو میں صرف میرب کے لیے ہوں۔ مجھے تمہارا انداز گفتگو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ رسان سے بولا، دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ ہم اپنی میرڈ لائف شروع کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اس کی جذباتی کیفیت کا اپنی سمجھ کے مطابق حل نکالتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ شرم و اہانت کے احساس کے ساتھ کانپ کر وہ بلا ارادہ بے اختیار گررا اٹھی۔ شٹ اپ، تمیز سے، ہاں؟ وہ بھی بھڑکا، حد ہو گئی ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو پھر کیا؟ اصل مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اسے شانوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ وہ آج تک اس پہ کبھی یوں نہیں بھڑکا تھا جیسے حریم کی لایعنی باتوں اور الزامات نے اسے بھڑکا دیا تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ حریم اس کے غصے سے خائف ہوئی۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں میرب کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی، تم مائرہ سے شادی کر لینا، سسک کر کہا۔ تم نہ؟ دانتوں پہ دانت جما کے اس نے جبڑے بھینچے تھے، پھر اس کے چہرے کے بالکل پاس دیوار پہ مکہ مارا تو حریم کی چیخ نکل گئی۔ امتحان بن گئی ہو میری زندگی کا سب سے بڑا۔ مائرہ سے شادی کر کے گھر لانا ہوتا تو میں اسی کو لاتا، کوئی نہیں روک سکتا تھا مجھے، ڈیم اٹ۔ تمہارے عشق میں پاگل نہیں ہو رہا تھا جو تمہیں سر پہ لاد لیا؟ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تلخی سے کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا تو حریم کتنی ہی دیر دیوار کے ساتھ بے حس و حرکت کھڑی اپنے حواس سنبھالتی رہی۔ مجھے بھی جانا ہے مائرہ کا احوال پوچھنے۔ صبح ناشتے کی میز پہ دل کڑا کر کے اس نے کسی کو بھی بطور خاص مخاطب کیے بنا کہا تو ایک دم خاموشی پھیل گئی۔ میرب کو ناشتہ کرواتی حریم کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کیوں؟ کس ناطے سے؟ نصرت بیگم پہلے ہوش میں آئیں۔ وسیم صاحب نے بس ایک سرسری نظر حریم پہ ڈال کر چائے ختم کی اور آفس کی تیاری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر کے معاملات میں بس اتنا ہی پڑھتے تھے جتنا نصرت بیگم انہیں کھینچ کر معاملے میں لاتی تھیں۔ آپ کی بہو ہونے کے ناطے سے، اس نے مضبوطی سے کہا۔ ماموں اور مومانی جان کو گلہ ہوگا مجھ سے۔ دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کی زبان درازی، کیا فضول فرمائشیں کر رہی ہے۔ بیٹے کو آتا دیکھ کر نصرت بیگم نے چل بلا کر شکایت لگائی۔ وہ اپنی نشست سنبھالتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ مائرہ کا پتہ لینے جانا ہے بیوی کو، مطلب جو مرا نہیں اسے خدا نہ خواستہ گھر جا کے مارے گی یہ۔ نصرت بیگم تل ملا اٹھی تھی اس کی فرمائش پہ۔ اس نے ایک اچٹتی نظر حریم پہ ڈالی اور سنجیدگی سے بولا، میں کال پہ مومانی جان سے بات کروا دوں گا تمہاری۔ سب وہاں جا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میری ایسی کوئی دشمنی نہیں مائرہ کے ساتھ، حریم نے احتجاج کیا۔ اس کی جگہ اس گھر میں آئی ہو، پہلے تمہاری بہن اور اب تم، ابھی بھی اپنا قصور پتہ نہیں ہے تمہیں؟ نصرت بیگم کہتے ہوئے بھول گئیں کہ حریم کا رشتہ لے کر وہ خود گئی تھی۔ آپ نے رشتہ مانگتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں زبردستی اس گھر میں نہیں آئی آنٹی، آپ خود میرے والدین سے مجھے مانگنے گئی تھی۔ وہ خوف کو اندر دباتے ہوئے بولی۔ دیکھ رہے ہو اسے کیا بکواس کیے جا رہی ہے؟ نصرت بیگم نے تل ملا کر بیٹے کو دیکھا جو جانچتی نظروں سے حریم کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ پھر آرام سے بولا، حریم اس ٹاپک کو چھوڑ دو، صاف بات ہے مائرہ تم سے ملنا نہیں چاہے گی، اس لیے ایسی حرکت کا کوئی فائدہ نہیں جو عزت نہ دے پائے۔ حریم اس کی بات سن کر ہوا نکلے غبارے کی طرح ہو گئی۔ وہ مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگا جبکہ نصرت بیگم فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گئیں۔ آفس جانے سے پہلے مائرہ کی طرف جاؤ گے تم؟ بیٹے کو مخاطب کیا تو جواب دینے سے پہلے اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حریم کی تنی ہوئی شکل پہ پڑ گئی۔ جی ہاں، روز ہی جاتا ہوں 5-10 منٹ کے لیے، تو اس پہ مکھن لگاتے ہوئے بے نیازی سے بولا۔ میں بس 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں، مجھے مائرہ کے پاس چھوڑ دینا۔ نصرت بیگم سرشار سی ہو گئیں، وہ سر اس بات میں ہلا کر ناشتہ کرنے لگا۔ سریا اس کے لیے تازہ اورنج جوس کا گلاس رکھ گئی تھی۔ تم ابھی بھی آفس جانے سے پہلے مائرہ کی طرف جاتے ہو؟ حریم نے بے یقینی سے پوچھا۔ ابھی اس کی طبیعت سنبھلی نہیں، اسے اس سارے فیز سے نکلنے کے لیے من پسند باتوں، ماحول اور کمپنی کی ضرورت ہے، جو کہ بس تم ہی ہو، وہ تڑکی۔ خوش قسمتی سے وہ سر ہلا کر جوس کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ حریم کا جی چاہا وہی گلاس لے کر اس کے سر پر دے مارے۔ عباد، ہم تمہارے گھر کب جائیں گے؟ نرمین ابھی میرب کو سلا کر آئی تھی۔ کینڈی کرش کا کوئی مشکل سا لیول پار کرتے عباد نے بے توجہی سے اس کی بات سنی۔ نرمین کو اس کی بے جا مصروفیت پہ غصہ آیا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے بھائی؟ اس نے عباد کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا تھا۔
ارے لیول تو کمپلیٹ کرنے دو، عباد نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے احتجاج کیا۔ اور جو میرا بی پی لیول بڑھا رہے ہو تم، نرمین نے منہ پھلایا۔ اب کیا ہو گیا ہے بھائی؟ عباد کی ساری توجہ اپنے موبائل کی طرف تھی جسے نرمین نے آف کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یہ ہوا ہے کہ شادی کے محض 2.25 سال بعد ہی تم مجھ سے اتنے اکتا گئے ہو کہ دھیان سے پوری بات بھی نہیں سنتے۔ نرمین نے منہ پھلایا تو اس کے تاثرات فوراً بدلے، نظر میں استحقاق کی چمک اتری، چہرے کو اس کی مخصوص مسکراہٹ نے کھلا دیا۔ میں پوچھ رہی تھی ہم تمہارے گھر کب جائیں گے؟ میرا گھر؟ عباد نے دہرایا، پھر مسکرا دیا۔ ہمارا گھر تو یہی ہے جانم، وہ تو مما ڈیڈ کا گھر ہے جہاں انٹری کی فی الحال اجازت نہیں ہمیں۔ تم زیاد سے کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ منا سکتا ہے مما اور ڈیڈ کو۔ نرمین نے اسے راز سجھائی تو وہ ہنسنے لگا، پھر گویا ایک راز فاش کیا۔ مما نے کہا ہے کہ اگر میں زیاد کی شادی مائرہ سے کروا دوں تو راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ لو جی، تو اس سے اچھی کیا بات ہے پھر؟ نرمین پھڑکی۔ اس سے اچھی بات یہ ہے کہ زیاد کو بھی اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اپنی خود غرضی کے لیے اس کے جذبات کا استعمال کروں۔ عباد نے اس کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا تو وہ خفا ہوئی۔ لو بھلا، اچھی خاصی پیاری لڑکی تو ہے وہ، زیاد کو بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ اچھا، وہ اس کی بات سن کر محظوظ ہو کر ہنسا، پھر اسے چھیڑنے لگا۔ مجھے تو تم نے نہیں کہا تھا یہ سب، نہ اس پیاری لڑکی کے لیے مجھے راضی کیا تھا تم تو۔ نرمین نے اس کی شرارت سمجھ کر دانت پیسے، پھر خفا ہونے لگی۔ فضول باتیں مت کرو بس، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے میری بھولی سرکار۔ عباد نے اس کی آخری امید کے غبارے کی ہوا بھی نکال دی تھی۔ نرمین کا منہ لٹک گیا۔ حد ہے بھائی، ہر کوئی اپنی اپنی نبیڑ رہا ہے۔ وہ جھنجھلا کر پیر پٹکتی وہاں سے چلی ہی گئی۔ عباد کا زوردار کہکہا اس کے پیچھے تک آیا تو نرمین مزید چڑی، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ کوئی نہ کوئی پلان بنا کر سیٹھی ہاؤس جانا ہی ہے۔ وہ اونچے خاندان کی حسین بہو بننے کا ذائقہ چکھنے کو بے چین و بے تاب تھی، مگر اب یہ بات کھل کر عباد کو کون سمجھاتا؟ یقیناً اسے خود ہی کوئی لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ اس نے زمین و آسمان ایک کر ڈالا، لیکن کیتھی اور اس کی فیملی کو جیسے زمین نکل گئی تھی یا آسمان، کہیں کوئی تل برابر نشان بھی نہ چھوڑا تھا ان لوگوں نے۔ زیاد رات کو تڑپ تڑپ اٹھتا، نیند، کھانا پینا، سونا سب بے متاثر ہونے لگا۔ کیا ہوا ہے یار، ٹھیک تو ہے تو؟ عباد اسے ویڈیو کال پہ دیکھ کر پریشان ہو اٹھا۔ کیتھی کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ دوستوں جیسے ہمدرد بھائی کو سامنے پا کر زیادہ ہمت چھوڑ بیٹھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں ایک ہفتے کے لیے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ تھا، واپس آیا ہوں تو وہ بنا رابطے کے غائب ہے۔ یہیں کہیں ہوگی، اس کے دوستوں سے پوچھو، عباد نے اسے تسلی دی۔ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، راتوں رات وہ لوگ اپنا فلیٹ بیچ کر خدا جانے کہاں روپوش ہو گئے ہیں۔ پولیس سے رابطہ کیا تم نے؟ جو کھو گیا ہو اس کے بارے میں تو رپورٹ کروا دیتا، لیکن جو اپنی مرضی سے پلان کر کے چھپے ہوں ان کے لیے کیا رپورٹ درج کرواؤں؟ وہ ہارا ہوا تھا، عباد دم بخود تھا۔ یہ کیا ہو گیا یار؟ میرے خیال میں تو کیتھ کے گھر والوں کو اس کی اسلام قبول کرنے کا پتہ چل گیا ہوگا، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اس کیموفلاج کی۔ زیاد نا امید تھا۔ بہادر بنو یار، عباد کو اس کی حالت تکلیف دے رہی تھی۔ بہادر ہی تو بنا ہوا تھا پورے 1 ماہ سے، زمین آسمان ایک کر دیا۔ چھوٹے سے چھوٹے نشان کے پیچھے گیا ہوں اسے ڈھونڈنے، لیکن اب تو ہر آس امید ختم ہو گئی ہے۔ زیاد کا لب و لہجہ ہارا ہوا تھا۔ عباد بے چین ہو اٹھا۔ مل جائے گی، ہو سکتا ہے وہ لوگ خود اپنی کمیونٹی کے خوف سے چھپے ہوں۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ مذہب تبدیل کرنے والی تھی، اور جب وہ سب امیدیں کھو بیٹھا تھا تو ایک ریسٹورانٹ میں اسے مارک دکھائی دے گیا۔ وہ اپنے ایک دوست کو اوپن ریسٹورانٹ میں کھانا کھلانے کے بعد رخصت کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنی کافی ختم کرتے ہوئے موبائل پہ کچھ سرچ کر رہا تھا جب زیاد کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ہیلو، مارک نے بے اختیار نظریں گھمائی تو زیاد کو سامنے دیکھ کر گھبرانے کے بجائے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرا دیا۔ اوہ ہائے، محبت میں ناکام انسان۔ اس کے جوابی تخاطب پہ زیاد کی کنپٹیاں تپ اٹھیں۔ یعنی یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ زیاد ابھی تک کیتھی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کیتھ کہاں ہے؟ تمہیں پتا ہوگا، تمہاری گرل فرینڈ تھی، مجھ سے تو منگنی بھی توڑ دی تھی اس نے، وہ شانے اچکا کر بولا۔
میرے صبر کا امتحان مت لو مارک، میں اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگتا ہوں تم سے۔ مجھے کیتھی کا پتہ بتا دو۔ وہ اپنا سارا سامان بھولے ہوئے منت پر اتر آیا۔ مارک محظوظ ہوا، زیاد کے شکست خوردہ انداز نے اس کی زخمی انا کو بہت تسکین پہنچائی تھی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، وہ لوگ میرے بھی رابطے میں نہیں۔ ہم نے تو منگنی ختم ہونے کے بعد ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا تھا ان لوگوں سے۔ وہ رکھائی سے بولا تو زیاد کو اس کے لب و لہجے کی سختی سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں بتائے گا۔ آج مائرہ اس حادثے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد گھر آئی تھی۔ لاؤنج میں دونوں فیملیز کی باتیں، ہنسی، کہے سب کچھ تھا۔ صرف ایک حریم ہی تھی جو چائے کی ٹرالی سیٹ کر کے سریا کے ہاتھ بھجوا کر اب مجرموں کی طرح کچن میں چھپی کھڑی تھی۔ ہمت ہی نہ ہوتی تھی کہ باہر جا کر ان کے بیچ بیٹھ جاتی۔ نصرت بیگم نے بطور خاص اسے چائے بھجوا کر اپنے کمرے میں چلے جانے کا آرڈر پہلے سے ہی دے دیا تھا۔ دل مضبوط کرتے ہوئے وہ لاؤنج میں چلی آئی تو اسے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ حریم کا اعتماد متزلزل ہوا۔ نصرت بیگم نے خفگی سے بیٹے کو دیکھا لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ میرب کے سونے کا وقت ہو رہا ہے، میں اسے لینے آئی تھی۔ ایک تو لوگوں کا آیا پن جاگ اٹھتا ہے بے وقت۔ مائرہ کی بڑبڑاہٹ سبھی نے سنی تھی۔ وہ مزید نروس ہوئی تو اس نے اپنی گود میں بیٹھی میرب کو اٹھا کر حریم کے حوالے کرتے ہوئے اس کی مشکل آسان کی۔ یہ لو اور کھانا کھلا دینا سلانے سے پہلے، اس نے چند نوالے ہی لیے تھے۔ حریم نے خفگی اور بے بسی سے پر نگاہ اپنے شوہر پہ ڈالی اور میرب کو لے کر لاؤنج سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کا شکل دکھانا ضروری ہوتا ہے، سارا موڈ خراب کر دیتی ہے تمہاری بیوی۔ مائرہ اونچی آواز میں کس سے مخاطب تھی یہ حریم اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کر گئی، اس کا دل بہت دکھا ہوا تھا، آنکھیں ضبط کے باوجود بھری جا رہی تھی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا اس گھر اور اس ماحول سے کہیں دور چلی جائے۔ بے وقوف مت بنو حریم، ایسے بھی کوئی اپنی جگہ کسی کے لیے خالی کرتا ہے۔ سجل بہت دنوں بعد اس سے ملی تو حریم کی باتیں سن کر سر تھام لیا۔ تو کیا کروں، قدموں میں گر جاؤں اس شخص کے جسے بیوی کی عزت بنانی نہیں آتی؟ دیکھو اس کے لیے بھی یہ سب اچانک اور غیر متوقع صورتحال ہے۔ وہ بھی ابھی تک حالات سدھارنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ یوں اسے بار بار خود سے مائرہ کی طرف دھکیلو گی تو وہ تم سے بدظن ہو جائے گا، سجل نے اسے سمجھایا۔ پہلے کون سے محبت کے گیت سناتا رہتا ہے وہ۔ حریم کو اس کی آفر یاد آئی تو کان تپ سے گئے اس کے۔ جب اس نے اس بات کو یاد کیا اسے غصہ ہی آیا تھا۔ کیا سمجھتا ہے یہ مجھے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر پکے پھل کی طرح گود میں گرنے والی؟ اف، اسے ہر بار تپ چڑھتی تھی۔ اپنی سلطنت اپنے ہاتھوں کسی کو سونپ دینے والے ذلت آمیز شکست یافتہ قرار پاتے ہیں حریم۔ زندگی کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اپنا حق وصول کرو۔ دیکھو جہاں رشتہ نبھانا ہو، جوڑے رکھنے کی تگ و دو ہو، وہاں انا اور خودداری کا کیا کام؟ اب کیا کروں، بھیک مانگوں اس کی توجہ کی؟ حریم کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ بھیک مت مانگو، لیکن یوں بھیک میں کسی اور کو دان بھی مت کرو اپنا شوہر۔ سجل زچ ہوئی، جو میرا ہے ہی نہیں اسے کسی اور کا ہونے کے لیے میری اجازت کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ حریم سلگی تو سجل نے سر تھام لیا۔ میں اس زندگی کے ہاتھوں تنگ آ چکی ہوں سجل۔ کیا تھا جو اللہ مجھے سادہ سی نارمل سی زندگی اور خوشیاں دے دیتا؟ میں تو ان آزمائشوں کے قابل ہی نہیں۔ وہ مایوس تھی۔ اللہ کسی پہ اس کی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، تم یقین رکھو جس نے تم پہ یہ آزمائش ڈالی ہے وہ اس کا صلہ بھی بہترین دے گا تمہیں، سجل نے اسے تسلی دی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ مائرہ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ مائرہ سے محبت کرتا تو شادی تم سے کیوں کرتا؟ کیونکہ مائرہ کو میرب پسند نہیں، وہ اسے پالنا نہیں چاہتی تھی، حریم نے ترنت کہا۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ مائرہ سے محبت بھی کرتا ہے؟ سجل نے پوچھا۔ یہ اس کی آنکھیں کہتی ہیں، وہ محبت میں ہارا ہوا شخص ہے سجل۔ میرے پاس آتا ہے تو اس کے انداز سے وہ بے ساختگی مفقود ہوتی ہے جو اس رشتے کی جان ہوا کرتی ہے۔ حریم نے آج ساری داستان کھول دی تھی، اور جب سے مائرہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے وہ اس کے گھر کے چکر نہیں چھوڑ رہا۔ اگر ایسا ہے بھی تو تمہاری حیثیت بہت مضبوط ہے حریم، کچھ حساب لگا کر سجل پرجوش سی آگے کو جھکی۔ اس گھر میں وہی دلہن بن کے آ سکتی تھی جب میرب کی ماں بنتی، اور وہ تم ہو، یعنی کم از کم تمہیں سیٹھی ہاؤس سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تم ابھی میری ساس کو نہیں جانتی، حریم نے چائے کے کپ میں چمچ گھماتے ہوئے بیزاری سے کہا تھا۔ تو اچھی ساسیں بھی کون سا سارے زمانے کی ہوتی ہیں، ایک تمہیں بری مل گئی تو کیا؟ سجل نے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔
اصل بات ہوتی ہے شوہر کی، اس پہ غور کرو، اسے باندھو خود سے، ایسے کہ گزارا نہ کر پائے تمہارے بغیر۔ اور اگر شوہر بھی وہ ملے جو پہلے ہی کسی اور سے بندھا ہو تب کیا کرنا چاہیے؟ وہ سجل کی باتوں پہ اندر ہی اندر جذبز ہوتی، خود سے ہی خفا ہوتی جا رہی تھی۔ فضول کے قیافے مت لگاؤ، اس کا نقصان بھی تو دیکھو کتنا بڑا ہوا ہے۔ میرب کے لیے اسے اپنے جذبات بدلنے پڑے ہیں اور یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح اس کے دل میں اپنی جگہ بناتی ہو۔ خدا کے لیے سجل، حریم کا چہرہ خفت سے گلابی ہوا، میں نے اس کے ساتھ لو میرج نہیں کی بائی دا وے۔ ہر میرج لو میرج نہیں ہوتی، اس میں لو خود ایڈ کرنا پڑتا ہے میری جان۔ سجل ہنسی تو وہ خفا خفا سی اپنی چائے ختم کرنے لگی۔ کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو کیتھی؟ ڈینیل نے دکھ سے کیتھی کو دیکھا۔ اس سال خوردہ کمرے میں ایک زنجیر سے بندھی وہ چپ چاپ اپنے بستر پہ بیٹھی ہوئی تھی، زرد رنگت لیکن بے خوف چہرہ، آنکھوں کی چمک حد سے سوا۔ اس کے پیر سے بندھی لوہے کی موٹی چین بس اتنی ہی لمبی تھی کہ وہ اپنے بستر کے ساتھ موجود اٹیچ باتھ تک ہی جا سکتی تھی، کمرے کے دروازے تک بھی اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ابھی تو زندگی آباد ہوئی ہے میری۔ تمہیں کیا پتہ اللہ پہ ایمان لانا کیا ہے ڈینی؟ یوں لگتا ہے جیسے اپنا کھویا ہوا باقی آدھا حصہ مل گیا ہو۔ اس کے چہرے کی چمک نے ڈینیل کو متحیر کیا۔ پچھلے 1.25 مہینے سے وہ یہاں چھوٹے سے کمرے میں قید تھی۔ آسمان اور سورج کی روشنی گویا اس کی نظروں کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ اس کا قرآن، حجاب اس سے چھین لیا گیا تھا کہ ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، چند دنوں میں سب بھول جائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ نماز کے لیے اسے ظاہری حجاب کی نہیں، کامل نیت کی ضرورت تھی، جو وہ لوگ اس سے چھین نہیں سکتے تھے۔ وہ واش روم میں وضو کر کے بستر پر بیٹھ کر ننگے سر ہی نماز ادا کرتی اور اللہ کے سامنے کھل کر روتی، اے اللہ تو بہت رحیم اور رحمان ہے، فضل فرمانے والا ہے، میری اس بے پردہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ تو جانتا ہے یہ بے پردگی تیرا نام لینے پر میرا نصیب کر دی گئی ہے۔ ڈینیل اس روز تقریباً 1.5 گھنٹہ اس کے پاس رکا، پیار، محبت، غصہ، چیخ پکار سب کر کے اسے سمجھا لیا، لیکن کیتھی نے ایک وقت پہ آ کر گونگو بہروں کی مانند چپ سادھ لی۔ ڈینیل اس روز بک جھک کر روتے ہوئے وہاں سے گیا تھا۔ کیتھی نے یہ آخری موقع بھی کھو دیا۔ اس روز کے بعد کیتھی کو کسی نے بھی کھلے آسمان تلے نہیں دیکھا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مار دی گئی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تمہیں گھر لے جانے کو، حالانکہ مما کو بتا چکا ہوں کہ تمہیں اور میرو کو لے کر آ رہا ہوں۔ عباد الجھا الجھا سا تھا۔ میرب کو تیار کرتی نرمین پرجوش تھی، اس کی مسلسل ضد اور خواہش آج رنگ لے ہی آئی تھی۔ کمان عباد، کیا بہویں اپنے سسرال میں خوش نہیں رہتی؟ وہ اب خود تیار ہونے جا رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم یہاں اکیلے میں زیادہ خوش ہیں جانم؟ لو، یوں ایک کونے میں گھس کر سب سے کٹ کر زندگی گزارنے کا کیا مزہ، جب تک شریکوں کو جلایا نہ جائے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ آدھی بات دل میں کہتے ہوئے عباد کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر مما نے تمہیں کچھ الٹا سیدھا کہا، عباد نے سچائی سے کہا۔ خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے میں کیا حرج ہے عباد؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ تم عورتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کچھ ساس کے ساتھ رہ کے چین نہیں پاتی، تمہیں ساس سے دور چین نہیں پڑ رہا۔ وہ نرمین کو چھیڑ رہا تھا، وہ بے ساختہ کھلکھلا دی۔ ایکسیڈنٹ اس قدر شدید تھا کہ کار کا اگلا حصہ بہت بری طرح پچک گیا تھا، ٹرالر کا بھی خاصا نقصان ہوا، مگر ڈرائیور اپنی زندگی بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں متاثر ہوئی تھی اور لوگوں کا ازدحام وہاں جمع ہونے لگا تھا، جنہیں اس تکلیف دہ صورتحال میں بھی جائے حادثہ کی سب سے پہلے موبائل کوریج کی فکر لگی ہوئی تھی۔ آج کے معاشرے کا المیہ، حادثات کی صورت میں بھی انسان کسی کی مدد کرنے سے پہلے جائے وقوع کی تصویریں لیتا ہے، ویڈیوز بناتا ہے۔ سبھی کو لوگوں کا دکھ تفریح اور اپنا دکھ ہی بس دکھ لگتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ اس حادثے کا شکار لوگوں کے زندہ بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ پولیس کو ریسکیو کے عملے کا انتظار تھا۔ گاڑی کی باڈی کاٹ کر ہی دونوں لاشوں کو نکالا جا سکتا تھا، اور جب سب نا امید کھڑے تھے اسی وقت کسی بچے کے رونے کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی تو 2 پولیس اہلکار بے اختیار گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف لپکے، جو پوری طرح جیم ہو چکے تھے۔ ایک پولیس والے نے اپنی ناک گاڑی کے ڈارک براؤن شیشے کے ساتھ چپکا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔
پچکی ہوئی سیٹوں کے درمیان ایک چھوٹا بچہ اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور اب یقیناً حواس میں لوٹا تو دبی آواز میں رونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ پرجوش ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولنے اور کھڑکی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ زندگی ابھی سانس لیتی تھی، پوری طرح مری نہ تھی، اور نیٹ پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی شوقین عوام نئی ویڈیو بنانے کے لیے پرجوش اور بےتاب ہونے لگی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کس کا گھر لٹا، کس کا چمن اجڑ گیا ہے۔ عباد اور نرمین کے ایکسیڈنٹ کی خبر سیٹھی ہاؤس کے مکینوں پر قیامت صغریٰ بن کر ٹوٹی تھی۔ نصرت بیگم اپنی تمام ضد اور انا بھلا کر دہاڑے مار کر رو دیں۔ زیاد کیتھی کی گمشدگی کا غم بھلا کر پہلی میسر فلائٹ سے پاکستان لوٹ آیا۔ زندگی سے بھرپور جوان بھائی کو مشینوں کے سہارے سانس لیتے دیکھ کر وہ نڈھال والدین کے گلے لگ کر سسک اٹھا۔ ہاسپٹل کا سرد کاریڈور اس شام مزید سرد اور بے رحم لگ رہا تھا۔ پنجوں پر نڈھال سے بیٹھے نفوس ساکت سی کیفیت میں تھے۔ یقین ہی نہ آتا تھا کہ یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آ چکا تھا، بلکہ ایک قیامت ان پر آ کر گزر چکی تھی۔ تبھی آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ایک نرس تیزی سے باہر آئی۔ سر، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جلدی کیجیے۔ وہ سب یوں آئی سی یو کی جانب لپکے جیسے دوبارہ سے زندگی کی نوید مل گئی ہو، مگر زندگی جیسی قیمتی چیز یوں ہی نہیں مل جایا کرتی۔ مسٹر زیاد، نرس نے آئی سی یو کے دروازے پر رک کر ان سب کو باہر ہی روکتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے دیکھا تو زیاد نے انگلی اٹھائی۔ ابھی صرف آپ آئیے، پیشنٹ نے آپ کا ہی نام لیا ہے، ابھی ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ ان کے پاس رش لگایا جائے۔ نرس کے الفاظ نے سب کو آپ دیدہ کر دیا۔ زیاد کی رگوں میں خون تیزی سے دوڑا تھا۔ وہ آئی سی یو کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ موت جیسی یکبستگی کے لیے سرد ماحول نے اس کے مضبوط اعصاب کو ٹھٹھرا دیا تھا۔ حریم تیار ہو کر باہر نکلی تو وہ اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میرو کو کسی پارک میں لے کر جانے کا ارادہ ہے۔ حریم نے طنز کرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش پھیرا اور پھر چٹیاں بنانے لگی۔ وہ بے دھیانی میں اس کے لمبے سیاہ بالوں کی چٹیاں دیکھتا رہا۔ اس نے باقی بچے بالوں پر ربڑ بینڈ چڑھا کر چٹیا کو کمر پہ پھینکا تو جیسے کوئی طلسم سا ٹوٹا۔ وہ چونکا تھا۔ میں لے چلتا ہوں، سنڈے ہے، آج تو گھر پر ہی ہوں۔ جانے کس رو میں کہتا وہ مائرہ کے ساتھ کیا وعدہ بھول رہا تھا۔ حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں یقین ہے اس پر جو تم کہہ رہے ہو؟ معصومیت سے اس نے پوچھا تو وہ ہلکا سا کہکہا لگا کر اندر آتی پنک فراک میں ملبوس میرب کو اٹھا کر ہوا میں اچھالنے لگا۔ کمرے میں میرب کی کلکاریاں گونج اٹھی تھیں۔ بس پپا بس، وہ انجوائے بھی کر رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ خود حریم کو اسے دیکھ کر خوف آنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گر جائے گی۔ نہیں گرتی، ہم کھیل رہے ہیں۔ کھیل رہے ہو یا ہوا میں اڑا رہے ہو؟ حریم کی بات نے اسے نہ جانے کیا یاد دلایا کہ وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ حریم کی نگاہ اس کے ہنستے ہوئے وجیح چہرے پہ کچھ پل کے لیے تھم سی گئی۔ اسے زلفی یاد آیا، پھر اسے اللہ کی خود پہ کی گئی مہربانی کا شدت سے احساس ہوا۔ چلیں، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حریم حواس میں لوٹتے ہوئے اسے مسکراتے دیکھ کر بے اوسان ہوئی۔ ہاں چلتے ہیں۔ جلدی سے پلٹ کر وہ اپنا موبائل شولڈر بیگ میں ڈالنے لگی۔ دھڑکنوں کا شور اسے اپنے کانوں میں گونجتا محسوس ہو رہا تھا۔ پارک جا کر میرب ادھر ادھر اڑتی پھری۔ اس کے ہم عمر کئی بچے اسے ساتھ کھیلنے کے لیے مل گئے تو وہ دونوں آرام سے بینچ پر بیٹھ کر اسے کھیلتا دیکھنے لگے۔ تم نے کہا تھا کہ میں اپنا سوال نامہ بعد میں پیش کر سکتی ہوں، تو کیا میں تم سے کچھ پوچھ لوں؟ حریم نے زندگی کی ڈولتی ناؤ کو کسی کنارے لگانا چاہا۔ کچھ سوچ کر سامنے کھیلتی میرب پہ نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ کچھ باتوں کو کریدنے سے تکلیف ہی ہوا کرتی ہے حریم، کیا بہتر نہیں کہ ہم ماضی کو چھوڑ کر حال میں جئیں؟ جواب کچھ لمحوں کے بعد آیا تھا۔ حال ہی تو مشکوک ہے میرا۔ اور یہ چڑچڑاپن کبھی بھی حریم کی زندگی کا حصہ نہیں رہا تھا۔ یہ تو ان حالات کی دین تھا جو شادی کے بعد اسے پیش آ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے تمہارے حال کو؟ وہ چہرہ موڑ کر حریم کو دیکھنے لگا، پھر ہلکی سی شرارت سے بولا۔ خوبصورت بچی، بڑا سا گھر، ہینڈسم شوہر۔ حریم نے تپ کر اس کی بات کاٹی، اور اس کی سابقہ منگیتر۔ حریم کی کاٹدار بات پر اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ کبھی کبھی تم بہت زیادتی کر جاتی ہو حریم۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو حریم خفیف سی ہو گئی، مگر وہ کیا کرتی؟ نصرت بیگم اور مائرہ نے ماحول ہی کچھ ایسا بنا دیا تھا
کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بات کا غلط رخ اس کے ذہن کو الٹا جاتا تھا۔ ایک اچھے سے لنچ کے بعد لمبی سی ڈرائیو نے میرب کو تھکا دیا۔ وہیں ان دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک محسوس کن دیوار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گھر آئے تو نزہت بیگم کے ساتھ مائرہ بھی موجود تھی۔ حریم کا منہ کڑوا ہونے لگا۔ واٹ اے سرپرائز پارٹنر، وہ مائرہ کو دیکھ کر چہکا تھا۔ ان تینوں کو اکٹھے اندر آتے دیکھ کر مائرہ کے تاثرات بدلے۔ آج سنڈے تھا، تمہاری کمٹمنٹ تھی میرے ساتھ، کہاں غائب تھے تم؟ میں سارا دن تمہارا انتظار کرتی رہی۔ مائرہ اس کے انداز کے برعکس لفظ چبا کر بولی۔ سوری یار، اس نے فوراً مفاہمانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ بالکل بھی یاد نہیں رہا، دراصل حریم میرو کو پارک لے جانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ وہ صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا اور ہانک لگائی۔ حریم ٹھنڈا پانی بھجواؤ یار۔ حریم بچی تو نہیں، خود بھی لے جا سکتی تھی میرب کو، ویسے بھی تو ڈرائیور کے ساتھ نکل جاتی ہے، کبھی میکے تو کبھی بازار۔ نزہت بیگم نے سرد مہری سے کہا تو کچن کی طرف جاتی حریم ان کے الفاظ کے چناؤ پہ متاسف سی ہوئی۔ سریا کو ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس دے کر وہ سوئی ہوئی میرب کو شانے سے لگائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ چھوڑیں بھی مما، میں نے خود کہا تھا ساتھ چلنے کو، وہ تو لے کر جا رہی تھی میرب کو، تو لے جانے دیتے نا۔ تم سناؤ، طبیعت کیسی ہے اور آفس کب سے جوائن کر رہی ہو؟ وہ دانستہ طور پر مائرہ کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی۔ بس میرا دل تنگ پڑ گیا ہے آفس ورک سے، میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اکتا کر کہا تو وہ ناصحانہ انداز میں بولا، کام کرنا، مصروف رہنا ذہن کو ریلیکس رکھتا ہے، فالتو کی سوچیں نہیں آتی۔ چند دن مزید آرام کر لو پھر جوائن کر لینا۔ مائرہ بیزار کن انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو حریم وارڈروب سے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینک رہی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ہڑبڑا کر سامنے آیا اور اپنی شرٹ کیچ کی۔ وہ کر رہی ہوں جو میں اپنا غصہ اتارنے کے لیے کر سکتی ہوں۔ حریم تھک کر بے بسی سے کاؤچ پر گر گئی۔ مگر کس بات کا غصہ؟ وہ انجان بنتے ہوئے شرٹ بیڈ پر پھینکتا اس کے پاس آیا۔ وہ کون ہوتی ہے مجھ پہ طنز کرنے والی، تم پہ میرے سامنے اس قدر حق جما کر بات کرنے والی، جبکہ کاغذات میں ہی صحیح تم میرے شوہر ہو۔ ہاں تو پھر جب یہ بات جانتی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں تو دوسروں کی کیوں سنتی ہو؟ وہ سہولت سے اس کے ساتھ کاؤچ پہ آ کر بیٹھا تو حریم بے اختیار ذرا سا پرے کھسک گئی۔ پہلے خود کو تو سنبھالو۔ اس نے حریم کی حرکت پہ طنز کیا تو وہ اس کی بات سمجھ کر خجالت کا شکار ہوئی۔ آنٹی کی مجھ سے پرخاش کی وجہ کیا ہے؟ مجھے تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی اس بات کی۔ حریم نے بات بدلی۔ وجہ صاف ہے، مما کی اپنی بھتیجی سے بے پناہ محبت، انہوں نے ہمیشہ اپنی بہو کے طور پر مائرہ کو سوچا تھا۔ تو پھر بتاؤ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ نہ سر ڈھکنے کو چھت میری ہے، نہ پیر رکھنے کو زمین۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ حد ہے، جب سے آئی ہوں اس گھر میں آزمائش آزمائش اور صرف آزمائش۔ میں سب سنبھال لوں گا حریم، تھوڑا عرصہ تم بس صبر کرو، اجر ضرور ملے گا۔ صبر پہ ملتا ہے اجر، جبر پہ نہیں۔ وہ چٹکی اور اٹھ کر بستر پہ چلی گئی۔ وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا جب سے وہ بیاہ کر آئی تھی اس نے کبھی حریم کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ آنسو۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، اندر کا شور بڑھنے لگا تو وہ بالکنی میں نکل گیا۔ سوچنے کو بہت کچھ تھا لیکن فی الحال نظر نہیں آتا تھا۔ نرس دروازہ دھکیل کر آئی سی یو میں داخل ہوئی۔ زیاد اس کی تقلید میں تھا۔ پٹیوں میں لیٹے مشینوں میں بھائی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بھائی، وہ بے اختیار ہی اس پر جھکا۔ عباد کی آنکھوں اور چہرے پر چوٹوں کی سوجن اور ونڈ سکرین کی شیشوں کی خراشیں تھیں۔ اس کی آواز سنتے ہی عباد نے آنکھیں کھول کر نظر پھیر کر اسے دیکھا اور اس کے ماتھے کو کپڑے کی بیلٹ کے ساتھ بیڈ کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا کیونکہ وہ گردن ہلانے پہ قادر نہیں تھا، اور اگلا لمحہ شاید اس کے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا جتنا عباد کے لیے۔ اپنی حالت اور بے بسی پر بے پناہ جذباتی ہو کر عباد کا تنفس بگڑنے لگا۔ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا سینہ سانس کھینچنے کے لیے تیزی سے پھول اور پچک رہا تھا۔ مت بولو، کچھ مت کہو، میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ زیاد تڑپ کر بولا۔ مینو۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ نرمین کا نام لیتے ہی اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو بہہ کر کنپٹی کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ سب ٹھیک ہے برو، تم بس ایک بار پہلے جیسے ہو جاؤ، صحت مند، بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ آئی پرامس، میں تمہیں بہت سنبھال کے رکھوں گا۔ میرو بھی بے چینی سے اپنے پپا کا ویٹ کر رہی ہے۔ زیاد کی آواز آنسوؤں کی آمیزش سے بھاری ہو رہی تھی۔
دل کر رہا تھا دہاڑے مار کر روئے، اندر کا سارا غم دکھ درد نکال دے۔ عباد نے بے یقینی سے زیاد کی طرف آنکھیں گھمائیں۔ بھلا جس ایکسیڈنٹ نے اس کے جسم کی ہڈیاں چور چور کر دی تھیں، اس میں چھوٹی سی بچی کیسے بچ سکتی تھی؟ سسٹر آپ ذرا ان کی بیٹی کو لے آئیں، ان پر اچھا اثر پڑے گا اس سے مل کر۔ زیاد نے نرس سے استدعا کی تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ ذرا دیر میں وہ میرب کو اٹھائے ہوئے واپس آئی تو اسے صحیح سلامت کسی بھی خراش کے بنا دیکھ کر عباد رونے لگا۔ پلیز برو، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھو، ایسا آپ پر برا اثر پڑے گا پلیز، ورنہ پھر کسی سے ملنے نہیں دیں گے تمہیں۔ زیاد نے جھک کر ملتجیانہ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس التجا میں اپنے بہت پیارے کو کھو دینے کا خوف تھا، کرلاہٹ تھی، آنسوؤں کی نمی تھی۔ عباد نے آنکھیں موند لی۔ وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صد شکر کہ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری نہیں ہوا تھا، ورنہ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا وجود اتنی بری طرح سے گاڑی کے ساتھ ہی پچکا تھا کہ اس کا بچ جانا اور ہوش میں آ کر گھر والوں کو یاد کرنا ایک معجزہ ہی تھا۔ عباد کی بچ جانے کی خوشی پہ زیاد کو اس کی حالت کا دکھ بھاری لگ رہا تھا۔ میرے بیٹے کو معاف کر دو مائرہ، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ آئی سی یو کے باہر عباد کے ہوش پہ آنے کی خبر سن کر اب ماموں جان کی فیملی دوبارہ آ گئی تھی۔ نزہت بیگم نے مائرہ سے روتے ہوئے استدعا کی تھی۔ پھپھو کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، دعا کریں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، بس آپ کے گھر کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں گی۔ نرمین جا چکی تھی اس دنیا سے، اس کی میت فی الحال اسی ہسپتال کے سرد خانے میں رکھی گئی تھی، کیونکہ کسی کے پاس تدفین کی رسومات کا وقت ہی نہیں تھا۔ فی الحال تو ان کی جان عباد میں اٹکی ہوئی تھی، جو آئی سی یو میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ دوسرا یہ کہ نرمین کے میکے کا ماں سوائے عباد کے کسی کو اتا پتہ نہیں تھا، ورنہ اس کی میت اس کے گھر پہنچا دی جاتی اور وہ لوگ اس کی آخری رسومات ادا کر دیتے۔ خوشیوں سے شروع ہونے والی کہانی آج سرد خانے اور آئی سی یو میں ختم ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا، اور کوئی نیا ناول بھی انشاءاللہ میں جلد شروع کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔